الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگ حضرات اور نوجوان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری گفتگو کا موضوع جو مسلسل کئی ہفتوں سے چلا آ رہا ہے وہ موضوع ہے وارثین جنت، اللہ کے اصلی بندے عباد الرحمن۔ وارثین جنت کی صفتوں کے متعلق جتنی گفتگویں ابھی تک ہوئی ہیں اور جو صفتیں ہم نے آپ کے سامنے بیان کی، ان صفتوں میں یہ ایک صفت بڑی اہمیت کی حامل ہے جو سورہ فرقان کی آیت نمبر 74 میں بیان ہے۔ پچھلے ہفتے آپ کے سامنے ہم نے آیت نمبر 73 رکھی تھی جس میں یہ بات کہی گئی تھی کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے رب کی آیات سنا کر جب نصیحت کی جاتی ہے تو اس پر اندھے اور بہرے بن کر نہیں رہ جاتے۔ اور آیت نمبر 74 میں جو بات ارشاد فرمائی گئی وہ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دعائیں کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں اپنی بیویوں اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا۔ پچھلے ہفتے مختصراً تصریح جو آپ کے سامنے ہم نے رکھی تھی آیت نمبر 73 کی روشنی میں وہ یہ تھی کہ وہ ہدایات پر توجہ دیتے ہیں، مشرکین مکہ کا سا طرز عمل اختیار نہیں کرتے۔ مشرکین مکہ کا طرز عمل کیا تھا؟ انہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی آیات سنایا کرتے تھے تو وہ کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے، ان پر گرا گزرتی تھی یہ بات، اور پورا زور صرف کر کے وہ چاہتے تھے کہ قرآن ہمارے سامنے نہ پیش کیا جائے۔ قرآن کے مقابلے میں وہ طرح طرح کی چالیں چلتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ہی گھر کے آنگن میں
قرآن پاک کی جتنی صورتیں اس وقت نازل ہو چکی تھیں وہ تھوڑا تیز آواز میں تلاوت کیا کرتے. مشرکین مکہ کو ناگوار تھا، بار بار شکایت اور ظلم و زیادتی کی انتہا کر دی، یہاں تک کہ ہجرت پر مجبور کر دیا. جب آپ ہجرت پر جا رہے تھے ایک شخص آپ کو مل گیا، وہ مشرکین مکہ میں سے. پوچھنے لگا کہ آپ سفر پر ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، میں مکہ چھوڑ کر جا. کہنے لگا کیا آپ جیسے اشراف مکہ چھوڑ کر چلے جائیں گے؟ اور جب آپ جیسے اشراف مکہ کی زمین چھوڑ دیں گے تو کیا یہاں گرد رہیں گے؟ کہنے لگا آپ کو جو بھی پریشانی ہے ہم اسے دور کرنے کی کوشش کریں گے، ہم آپ کو اپنی امان میں لیتے ہیں، آپ واپس چلے آئے. آپ نے پھر وہی کام کیا، قرآن تیز آواز میں پڑھنا شروع کیا. اب لوگ اس شخص سے شکایت کرنے لگے کہ صاحب آپ نے ان کو امان دی، یہ قرآن تیز آواز میں پڑھتے ہیں جس سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ہمارے بچے اس پر فرحتہ ہوتے ہیں. یہ آیتیں ہمارے دل و دماغ کو جھنجھوڑ دیتی ہیں. آپ انہیں روکیے کہ یہ قرآن پڑھنا بند کر، یا کم از کم ایسی آواز سے پڑھیں کہ وہ ہم تک آواز نہ. وہ شخص جاتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہہ دیتا ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ابھی اسی وقت تمہارے امان سے نکلتا ہوں اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ مجھے درندے پھاڑ کھائیں یا گدے ہماری لاش کو نوچے. میں یہ بات گوارا نہیں کر سکتا کہ اللہ پاک کے اس کلام کو دھیمی آواز سے. اس واقعات کی روشنی میں ہمیں اپنے ضمیر کی طرف جھانک کر دیکھنا چاہیے. مسلمانوں کو اپنی طرف پلٹنا چاہیے. ایک تو ہمارے یہاں پر قرآن سمجھنے سمجھانے کا ذوق و شوق ہی نہیں، اور اگر معاشرے کے اندر درس قرآن وغیرہ کچھ لوگ اس کو جاری و ساری کرنا چاہے تو اسی ملت کے اندر سے لوگ نکلتے ہیں، مشرکین مکہ کا سا طرز عمل اختیار کرتے ہیں، اس کو روک چشمے کشا ہے یہ بات. بلکہ عوام تو خیر بہرحال وہ کچھ نہیں جانتی، لیکن بڑے بڑے علماء اپنی تقریروں میں یہ بات کہتے ہیں کہ قرآن پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، اس کو سمجھو گے تو گمراہ. اندازہ لگاؤ. اللہ پاک نے کہا کہ وارثین جنت کا طرز عمل تو یہ ہوتا ہے کہ جب وہ اللہ پاک کی آیتیں سنتے ہیں تو اس پر اندھے اور بہرے بن کر نہیں گرتے. پھر مشرکین مکہ کا ایک طرز عمل یہ بھی تھا کہ وہ قرآن کے مقابلے میں سامان دل فریب خرید کر لاتے. قرآن لوگوں تک نہ پہنچے، قرآن کی بات لوگوں کو سمجھ میں نہ آئے، اس لیے وہ سامان دل فریب خرید کر لاتے. پہلے تو انہوں نے مقابلہ کیا، قرآن کے خلاف ہو ہلے اختیار کیے،
جہاں حضور کی زبان مبارک سے قرآن پڑھا جاتا، فوراً بدماش قسم کے لونڈے کھڑے ہو جاتے اور وہاں پر ادھم برپا کر دیتے۔ یہ سوچی سمجھی سازش تھی مشرکین مکہ کی، ایسے چند نوجوانوں کو تیار کر رکھا تھا کہ جہاں کہیں بھی حضور یا آپ کے صحابہ لوگوں کے سامنے قرآن پڑھے تم فوراً وہاں ادھم برپا کر۔ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ لے کر قرآن کھول دیں گے قوم کے سامنے، غیر مسلم کے سامنے چھوڑیے، مسلمانوں کے سامنے۔ یہ مسلمان اس قرآن کو بند کرانے کے لیے آ جائے۔ پھر اس کے مقابلے میں جب انہوں نے دیکھا کہ یہ کارگر ثابت نہیں ہو رہا ہے تو سامان دل فریب خرید کرتا ہے، چلے گئے روم اور ایران، وہاں سے یہاں وہاں کے تماشے اور قصہ گوئی کی کہانیاں خرید کر کے لے آئے اور اسے تقسیم کیا کتابوں کی شکل میں، پمپلیٹ کی شکل میں، زبانی، جو جس طرح پہنچا سکتا تھا پہنچایا، تاکہ لوگ اس سامان دل فریب میں جس کے اندر بڑی رنگین کہانیاں ہیں، بڑی واہیات باتیں ہیں، بڑی خباثت ہے، نفس کو تسکین دینے والی چیزیں ہیں، نوجوان اس میں الجھ جائے۔ پھر اس کے ساتھ بازاری عورتوں کو لے کے آئے، وہ عورتیں ناچ گانوں کا اہتمام کرتی تھیں، جسم فروشی کا دھندا کرتی تھیں، تاکہ یہ نوجوان ان چیزوں میں الجھ جائے اور قرآن کی طرف غور نہ کرے۔ یہ سامان دل فریب لا کر انہوں نے رکھ دیا مکے کے اندر، لیکن اللہ پاک کا یہ قرآن جب لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا تھا تو وہ سامان دل فریب کی دھجیاں اڑا دیتے۔ آج بھی شیاطین اور اس کے حواری انہی عملوں کو جاری اور ساری رکھے ہوئے ہیں۔ یہ امت قرآن کی طرف نہ جائے، یہ امت قرآن کو نہ پڑھے، یہ اس کے احکام کی طرف نہ دیکھے، اس کے نہیں اور منکر کو نہ سمجھے، اس کے حرام و حلال کو نہ جانے، تاکہ جو نظریہ شیطان اور شیطان کے حواریوں نے ہمارے اندر ڈال رکھا ہے یہ امت اس کے اوپر مجتمع رہے، یہاں تک کہ یہ ان لوگوں کے خلاف ہو جائے جو لوگ قرآن اس کے سامنے لا کر، جو لوگ قرآن کی باتیں کریں، جو لوگ قرآن کی تفسیر کریں، جو لوگ درس قرآن کریں، یہ ان کے خلاف ہو، اور کر دیا پوری امت کو آج اس کے خلاف۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ جب ان کے سامنے قرآن کی آیات پیش کی جاتی ہیں تو اس پر وہ اندھے اور بہرے بن کر نہیں گرتے۔ سورہ رعد کے اندر تیسری رکوع جہاں سے شروع ہوتی ہے وہاں پر اللہ پاک نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو لوگ اس قرآن کو ماننے والے ہیں، اس پر ایمان لانے والے ہیں، اس کو سمجھنے اور غور کرنے والے ہیں، اس پر عمل پیرا ہونے والے ہیں، اس کے اطاعت گزار ہیں، وہ لوگ اور جو اس پر ایمان لانے والے نہیں ہیں وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ کیا تم نہیں سمجھتے کہ اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں ہو سکتا؟ مثال دی اللہ پاک نے۔ قرآن پڑھنے والا، قرآن جاننے والا، قرآن کو سمجھنے والا، اور اس کے مقابلے میں قرآن نہ پڑھنے والا، قرآن نہ سمجھنے والا اندھا اور آنکھوں والوں کا فرق رکھتا ہے۔ اتنا بڑا فرق ہے اللہ پاک کا۔ اور ہماری حالت، ہمیں جیو نہیں رہتی،
ہمارے پاس وقت بہت ہے، وقت کی کوئی کمی نہیں ہے. آپ دیکھ لو ہمارا نوجوان ہفتوں سے کن چیزوں میں الجھا ہوا ہے. پوری قوم جھنڈے اٹھائے بھاگی جا رہی ہے. کتنا وقت ہے اس کو؟ صبح فجر کی نماز کے بعد سے لوگ چھوٹے چھوٹے اسپیکر لے کر نکل رہے ہیں. اٹھ جائیے، نہا دھو کر جلدی سے تیار ہو جائیے، اہتمام کریے، ووٹ ڈالنا ہے. آپ یہ امت کے لوگوں کا طرز عمل ہے. کبھی کسی کو اسلام کے لیے ایسی محنت کرتے دیکھا ہے آپ نے؟ قوم کے ہی تو لوگ ہیں یہ، ان کو کون سمجھائے گا؟ انہیں کون بتائے گا؟ یہ ہے وہ سارے سامان دل فریب جو ہمارے اندر ڈالے گا. اس وقت تو انہیں لڑکیوں کو خریدنے کی ضرورت پڑتی تھی، انہیں تربیت دینا پڑتی تھی، پھر وہ مسلم نوجوانوں کے درمیان لے کر آتے تھے. تاریخ کے اندر آتا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم سے خوبصورت ترین لڑکیاں نکالی اور انہیں تربیت دی اور مسلم نوجوانوں کے سامنے ڈال دیا. اب اتنی محنت وہ نہیں کرتے، اب تو فلمیں بنا دیا، سیریل بنا دیے، فلموں کی معمولی چھوٹی چھوٹی کٹنگ کر دی اور آپ کے بیڈ تک پہنچا دیا، اس بستر تک پہنچا دیا جہاں رات کی تنہائی میں آپ کو تباہ کر دیا. آپ کے پورے ذہن کو، آپ کو فرصت کہاں ہے کہ اللہ پاک کا یہ کتاب کو کھولیں، اس میں دیکھیں کہ اس میں کیا ہے. وہ تھے وارثین جنت، انہیں جنت کی لالچ تھی. وہ تھے حقیقی اپنے رب کے اصل بندے، عباد الرحمان، کہ جب انہیں اللہ پاک کی آیات سنائی جاتی تھی تو وہ دوڑ پڑتے تھے عمل کرنے کے لیے. وہ سنتے تھے، سمجھتے تھے، اس پہ غور و تدبر کرتے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے کہ ان آیتوں پر کس طرح بہتر طریقے سے عمل کیا جا سکتا ہے. وہ ہماری طرح تھوڑی تھی کہ صرف ہمیں پیٹ بھرنے والی چیز ہی دیکھیں اور اسی کی طرف جانوروں کی طرح اندھے پیروں کی طرح بھاگتے چلے جائیں. ایسا رویہ ان کا نہیں تھا. اہل ایمان کو جب اللہ پاک کی آیت سنتا ہے تو اس کے اندر غور و خوض کرتا ہے کہ ہماری دنیا سے لے کر آخرت تک کی بھلائی کس بات میں، وہ یہاں تک سوچتا ہے. وہ نہ ہی صرف دنیا کو سامنے رکھتا ہے، نہ ہی صرف آخرت، بلکہ دنیا اور آخرت دونوں چیزوں کے فائدے وہ دیکھ کر پھر اپنے قدم آگے بڑھا. ایک کافر، ایک منافق یا فاسق دل اللہ کی آیات سن کر شرکسی اور طغیانی اور جہالت میں پڑا رہ سکتا ہے، ضلالت میں رہ سکتا ہے. لیکن ایک عباد الرحمان کی کیفیت اس کے برعکس ہوتی ہے. وہ تو اللہ پاک کی آیات سنتا ہے تو قرب حاصل کرنے کے لیے دوڑ پڑتا ہے. کلام الہی کا اثر اس کے چہرے سے نمایاں ہوتا ہے، اس کے جسم و جان اور اخلاق پر یہ چیزیں ابھر کر سامنے آ جاتی ہیں کہ یہ اللہ پاک کے اصل بندے ہیں، عباد الرحمان ہیں، وارثین جنت ہونے والے. اللہ پاک کی آیتیں تو یہ اثر ڈالتی. حضرت صحابی رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ، ان سے چند ان کے شاگردوں نے سوال کیا کہ ایک شخص آتا ہے، لوگوں کو دیکھتا ہے کہ وہ سجدے کی حالت میں ہیں، کیا وہ بھی سجدہ کر لے؟ سجدہ تو بڑی اونچی چیز ہے، اللہ رب العالمین کو بڑا پسندیدہ ہے، بلکہ تمام عملوں میں سب سے بہتر عمل اللہ پاک کو جو پسند ہے وہ سجدہ ہے. لیکن حضرت صحابی رحمت اللہ علیہ نے کہہ دیا نہیں، وہ ہرگز سجدہ نہ کرے، کیونکہ وہ آنے والا شخص
یہ نہیں جانتا کہ سجدے میں پڑے رہنے والے لوگ کس وجہ سے سجدے میں، اور اگر وہ آیت سجدہ سن کر سجدہ کر رہے ہیں تو آنے والا شخص نہ اس نے آیت کو پڑھا نہ آیت سجدہ سنی۔ اور یاد رکھو کہ مسلمان کا کوئی عمل آدھا دھن نہیں ہوتا۔ یہ سمجھایا کہ وہ اندھے بہرے کی طرح ہر چیز کو دیکھ کر بھاگتے نہیں، عمل نہیں کرنے لگتے، بلکہ پہلے سوچ لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں کہ یہ معاملہ کیسا ہے، پھر اس کے قدم آگے آگے۔ یہ فرمایا۔ اللہ پاک نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ وہ جو دعائیں کرتے ہیں، کیا ہمارے رب ہمیں اپنی بیویوں اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور پرہیزگاروں کا ہمیں امام بنا۔ یہ آیت ایسے حالات میں نازل ہوئی ہے کہ جب مکے کے اندر ہر گھر میں کوحرام مچا ہوا، کسی کا باپ ایمان لے آیا تھا، بیٹا ابھی کافر تھا، کسی کا بیٹا ایمان لے آیا تھا، باپ ابھی کافر، کسی کی بیوی ایمان لے آئی تھی، شوہر ابھی کافر تھا، کسی کا شوہر ایمان لے آیا تھا، بیوی ابھی کافر تھی۔ خاندان کے قریب ترین لوگوں میں سے ہر صحابی کے ساتھ یہ معاملہ ہو چکا تھا کہ ان کے خاندان کا کوئی نہ کوئی شخص، کوئی نہ کوئی پیارا ابھی تک وہ اسلام میں داخل نہیں ہوا۔ اس کو دیکھ دیکھ کر ان کا دل تڑپ جاتا تھا۔ وہ لوگ یہ عمل کرتے تھے کہ کاش یہ لوگ جس طرح ہم نے سمجھا ہے یہ بھی سمجھ، اور جب وہ اپنے پیاروں کو اس طرح دیکھتے تھے کہ کفر و شرک میں مبتلا ہے تو ان کی آنکھیں اس طرح دوڑتی تھیں جیسے عاشوب کے مرض میں آنکھوں میں سوئیاں چبھتی ہیں۔ اس حالت میں ان کی زبان پر یہ دعا آتی تھی، اس حالت میں وہ یہ دعا کرتے تھے کہ پروردگار ہمیں اپنی بیویوں اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ یہ آنکھوں کی ٹھنڈک، یہ کیفیت بتا رہی ہے کہ ان کی تکلیف کس قدر گداز تھی، کیسے تڑپنے والے لوگ تھے۔ ایک بیوی کا حسن، بچوں کی جوانی، ان کی ہنرمندیاں، یہ ساری چیزیں دیکھ دیکھ کر اور زیادہ تکلیفیں بڑھ جاتی تھی۔ کہ یہ سارے لوگ اس لیے تیار ہو رہے ہیں کہ یہ جہنم کا ایندھن بنے۔ ان کے دل تڑپ جاتے تھے۔ اس تڑپنے کی کیفیت کو اللہ رب العالمین نے یہاں پر دکھایا ہے کہ یہ ایسے لوگ نہیں ہیں جو صرف نماز روزے پر اکتفا کرنے والے ہوں، سجدے اور قیام میں راتیں گزارنے پر اکتفا کرنے والے ہوں، اپنے تئیں نیک بنے رہنے والے ہوں، بلکہ یہ تمہارے لیے بھی تڑپتے ہیں۔ تمہیں جب کفر و شرک میں دیکھتے ہیں تو ان کا دل کڑتا ہے، اس لیے یہ تمہارے پاس آتے ہیں، اس لیے اللہ کا پیغام تمہارے سامنے رکھتے ہیں، اس لیے تمہیں قرآن سنایا جاتا ہے تاکہ اسی طرح تم بھی اللہ رب العالمین کے اطاعت گزار بندے عباد الرحمان میں شامل ہو جاؤ جیسے وہ شامل۔ وہ ہماری طرح نہیں تھے
کہ گھرانے کا ہر آدمی ہر الگ الگ مذہب میں چلتا رہے، اس کی الگ الگ پارٹیاں ہوں، اور وہ یہ ساری چیزیں دیکھ دیکھ کر خوش ہوتا رہے کہ چلو اچھا ہے، ہر ایک بینک میں ہمارا بیلنس بڑھ رہا ہے، ہر بینک میں ہمارا کچھ نہ کچھ حصہ ہے۔ بلکہ وہ یہ دیکھتے تھے کہ اسلام کے علاوہ جتنی چیزوں کی طرف بھی ہمارا نوجوان، ہمارے بیوی، ہمارے بچے، ہمارے باپ یا ہمارے معاشرے کے لوگ آپ کی طرف بھاگ رہے ہیں تو وہ پڑھتے تھے۔ ذرا ہم لوگ اپنی کیفیت کو دیکھ لیں، ہمیں اپنی طرف بھی تو نگاہ رکھنا چاہیے، ہمیں یہ بھی تو دیکھنا چاہیے کہ ہم نے کتنا کام کیا۔ ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے بچے بھی تو ہیں تباہی کی طرف بھاگے جا رہے ہیں، وہ معصوم بچے ہیں، زندہ باد مرد آباد کے نعرے لگا رہے ہیں، انہیں جھنڈا ڈنڈا تھما دیا گیا ہے، لو یہ کرتے رہو۔ کل اللہ پاک کے یہاں یہ کیا جواب دیں گے؟ وقفے سے یہ ساری چیزیں ہوتی رہتی ہیں، کبھی اللہ کے علاوہ حضرت حسین کے نعرے لگائے جاتے رہتے ہیں، کبھی آغاز چلاتے رہتے ہیں، اور کبھی حزب اللہ کے مقابلے میں حزب الشیطان کی پارٹیوں کا ساتھ دیتے رہتے۔ یہ سارا عمل کرنے والے کون لوگ ہیں؟ اور پھر ان لوگوں کو دیکھ کر ہمارے دل کی کیفیت کیا ہے؟ بلکہ ہم لوگ کہو ابھی نماز پڑھ کر نکلیں گے اور 200-500 روپے جو لے کر کل پرسوں سے جیب میں ڈال رکھے ہیں اس کا حق ادا کرنے جائیں۔ یہ آج امت کی حالت ہے۔ یہ امت ایسی تھوڑی یہاں پہنچ گئی، اس کو پہنچایا گیا ہے، اس کو گھسیٹ کر یہاں تک لایا گیا ہے، اس کو دل و دماغ سے حق کو خروچ کر نکالا گیا ہے۔ پھر ہماری یہ امت اور ہمارے نسل کے یہ لوگ یہاں تک پہنچے ہیں کہ آج انہیں اچھے برے کا کوئی شعور نہیں کہ ہمیں کہاں جانا چاہیے اور کہاں نہیں جانا چاہیے، کس عمل کو کرنا چاہیے، کس عمل کو نہیں کرنا چاہیے، اللہ پاک کے احکامات کیا ہیں، اس پہ کہاں تک ہمارا عمل ہو اور کہاں تک ہم رکے رہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔